السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، جڑنے کو، سننے سنانے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ایک مسجد کو لے کے ہنگامہ بپا ہے اور شور ہوا، اور ایک مسجد کو مندر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے۔ متھرا کی مسجد کو مندر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے اور مسجد کو مظلوم بنا کے اس مظلوم کا مقدمہ انصاف کی عدالت میں پہنچا، اور وہ اندھے ججوں نے یہ سرکولر جاری کیا اور یہ بتایا کہ مسجد میں حوض میں جو فوارہ ہے وہ شیولنگ ہے اور وہ غیر مسلموں کی عقیدت کی جگہ ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس مسجد کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، مندر کو گرا کے مسجد بنایا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جھوٹ کی بدبو انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دی۔ تاریخ سے آنکھ مچولی کھیلی گئی اور تاریخ میں تبدیلی کی گئی اور تاریخ کو بدلا گیا۔ حقیقت یہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، اس مسجد کے اوپر خود لکھا ہوا ہے، وہ مسجد اکبر بادشاہ کے زمانے میں موجود تھی۔ اکبر بادشاہ بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں وہ مسجد موجود تھی۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ یہ پردادا لگتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اکبر بادشاہ یہ پردادا لگتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اکبر کے بیٹے شاہجہاں کے اکبر کے بیٹے ہیں، اکبر کے بیٹے شاہجہاں ہیں، اور پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تیسری پیڑھی میں اور شاہجہاں کے تیسرے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب پڑپوتے ہیں اکبر کے، پڑپوتے لگتے ہیں اکبر بادشاہ کے۔ یہ مسجد تو اکبر کے زمانے میں موجود تھی، اکبر کے زمانے میں، اور یہ غلط بات بتائی گئی اور یہ باور کیا گیا کہ یہ مسجد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے گرا کے بنایا تھا۔ یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ پورے ملک میں پھیلایا گیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عدالت نے اس پہ اندھا اعتماد کیا۔ اب پتہ نہیں عدالت کی کیا سازش ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اورنگزیب نے اس مسجد کو گرایا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ضرور مسجدوں کے عاشق تھے، لیکن اورنگزیب نے کسی مندر کو گرا کے مسجد نہیں بنایا، اس لیے کہ اورنگزیب ولی بادشاہ گزرے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان سونے کی چڑیا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان نے جو ترقی کی ہے، نہ اس سے پہلے ترقی کی نہ اس کے بعد ہندوستان نے ترقی کیا ہے۔ ٹی جی پی جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت ہندوستان کی ٹی جی پی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، اکنامی بڑی تھی، معیشت بڑی تھی،
پورے دنیا کا نمبر 1 ملک تھا ہندوستان، معیشت میں ہندوستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ترقی یافتہ ممالک میں ہندوستان سب سے بڑا ملک تھا ہندوستان، اور پہلے نمبر پہ آتا تھا ہندوستان۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی آدمی تھے، اور اسلامی عقیدہ ہے اور اسلامی حکم یہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم کسی زمین پہ قبضہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مسلمانوں کو یہ مسئلہ بتایا گیا، فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات مسلمانوں تک پہنچائی گئی، کسی زمین پہ قبضہ کر کے آپ اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ علماء نے لکھا نماز تو ہو جائے گی، لیکن زمین پہ قبضہ کرنے کا گناہ ہوگا، ناجائز قبضہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ اب ہم اندازہ لگائیے، کسی مسلمان کی زمین، اگر کسی مسلمان کی زمین قبضہ کر کے لوگ اس پہ نماز پڑھتے ہیں تو ناجائز، مسلمان کی زمین قبضہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ناجائز ہے، اور غیر مسلم کی اگر زمین قبضہ کریں گے تو کتنا بڑا گناہ، اور پہلے سے کوئی عبادت خانہ موجود ہے اور اس کو گرا کے بنانا، یہ بات دخل میں نہیں آتی۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ مسجد بنی نہیں، مسجد تو اکبر کے زمانے میں بنی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ تو ٹریلر ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی مسجدوں کی باری ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجدوں کی خدمت کرے، مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں کی حفاظت کرے، مسجدوں سے محبت رکھے۔ اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، مسجد سے کم محبت رکھتے ہیں۔ اس وقت مسجد یاد آتی ہے جب کسی نے مسجد پہ حملہ کیا، اس وقت مسجد یاد آتی ہے جب مسجد پہ دست درازی ہو، اس وقت مسجد یاد آتی ہے جب مسجد کا ایشو کھڑا کیا جائے۔ 5 وقت نمازوں میں مسجد یاد نہیں آتی۔ کاش مسلمان 5 وقت نمازوں میں مسجد میں آتے اور اذان کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرتے، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تھا، اور آج مسلمانوں کو خون کے آنسو رونا نہ پڑتا تھا۔ مسلمان اگر مسجدوں کو آباد کرتے تو آج مسلمانوں کی فتح ہوتی، نصرت اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی، مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی۔ مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، غیر آباد کرنے کی وجہ سے، اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ مسلمان صرف رمضان کے مسلمان بن کے رہ گئے، رمضان میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، اور جیسے رمضان گزر گیا پوری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نمازیں صرف رمضان میں فرض ہوئی، ایسا محسوس ہوتا ہے جمعہ صرف رمضان میں ہے۔ رمضانی مسلمان بن کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو پڑ رہا ہے۔ بابری مسجد کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ مورخین نے لکھا جب تک بابری مسجد میں نماز ہوتی تھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بابری مسجد کی طرف آنکھ اٹھانے کی، اور جب سے مسلمانوں نے بابری مسجد کو غیر آباد کر دیا اور ویران کر دیا، اور بابری مسجد نوحہ کرنے لگی اور ماتم کرنے لگی، اس کے بعد پھر لوگوں نے، غیروں نے دیکھا کہ یہ تو مسجد ویران ہے، چلو اس مسجد پہ ہاتھ اٹھاؤ، آنکھیں اٹھاؤ۔ پھر اس مسجد میں چل کے گئے، چپل پہن کے گئے، پھر مسجد کی بے حرمتی ہوئی۔ کب ہوئی؟ جب مسلمانوں نے مسجد کو غیر آباد رکھا تھا۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسجدوں سے خوب محبت کریں۔ ہم جس نبی کو ماننے والے اور جس نبی سے محبت کرنے والے اور جس نبی سے محبت کا دم بھرنے والے، اس نبی کی تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، ان کی ہسٹری پڑھو، تو پتہ چلے گا نبی آخر الزماں جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد بنایا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا، اور مسلمانوں کو بتایا، کلمہ توحید پڑھنے والوں کو بتایا، اور رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کو بتایا، ایک اللہ کے اقرار کرنے والوں کو بتایا۔ دیکھو تم اپنے گھر سے پہلے مسجد کی فکر کرو۔ اب تو حال یہ گھر کی فکر زیادہ، گھر میں چوکھٹ خراب ہو جائے رات بھر نیند نہیں آتی، مسجد کی کھڑکیاں خراب ہوگی، مسجد کا فرنیچر خراب ہو گیا، مسجد میں پانی ڈبک رہا ہے تو ان کی پیشانی پہ جو نہیں رنگتی۔ مسئلہ یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد صدر صاحب کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد سیکرٹری صاحب کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد انتظامیہ کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد کمیٹی کی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں اگر قسم کھا لوں تو گنہگار نہیں ہوگا۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد صدر کی نہیں ہے، مسجد سیکرٹری کی نہیں ہے، مسجد کسی انتظامی کمیٹی کی نہیں ہے، مسجد ٹرسٹیوں کی نہیں ہے، مسجد ہر مسلمان کی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ مسجد سے محبت رکھے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ مسجد سے عقیدت رکھے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جبینوں سے
اور اپنی پیشانیوں سے مسجدوں کو آباد رکھے۔ اذان دینا علماء نے لکھا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری اذان دینا، ہر مسلمان کی ذمہ داری مسجد کو صاف کرنا۔ صرف صدر مسجد کو صاف کرے، ٹرسٹی مسجد کو صاف کرے، کمیٹی والے مسجد کو صاف کرے، یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں کی۔ ہر مسلمان مسجد سے کچرا کو صاف کرے، صفائی کرے، خوشبو لگائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اذان دینے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان مسجد سے محبت رکھے، مسجد میں اپنا وقت گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان مسجد میں وقت گزارتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے مہمان بندے تیرے پاس آ گئے ہیں، اب تو ان پہ رحمت نازل فرما اور مسجد سے باہر جانے سے پہلے تو ان کی بخشش فرما۔ جو لوگ مسجد میں آتے تو مسجد میں آنے کے بعد فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری وہ مسجد سے محبت رکھے، ہر مسلمان مسجد سے اٹوٹ محبت رکھے، دلی محبت رکھے، مسجد سے خوب تعلق رکھے، مسجد میں وقت گزارے، مسجد کی فکر کرے۔ اگر مسلمان مسجد کی فکر نہیں کرتے اور چند مسلمان مسجد کی فکر کرتے ہیں، جو مسلمان مسجد کی فکر نہیں کرتے وہ گنہگار ہیں۔ آپ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھیے، جو مسلمان مسجد سے محبت نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، کٹ کے رہتے ہیں مسجد سے، وہ گنہگار ہے۔ مسجد تو پاور ہاؤس ہے، مسجد اتحاد کی جگہ ہے۔ اتحاد کہاں قائم ہوگا مسلمانوں کا؟ مسجد میں قائم ہوگا۔ مسجد ایمان کا پاور ہاؤس ہے۔ ایمان کہاں ملے گا؟ مسجدوں میں ملے گا۔ دلوں کو جلا ملے گی، زندگیوں میں نورانیت مسجدوں سے آئے گی۔ مسجد یہ پاور ہاؤس ہے، مسجد مرکز ہوتا ہے، دین کا مرکز ہوتا ہے مسجد۔ مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھو اس کے دین کا درخت سوکھ گیا اور دین کی ٹہنی اس کی کمزور ہو گئی اور وہ آدمی برباد ہو گیا اور تباہی کے راستے پہ چل پڑا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو مسجدوں کی فکر کرتے؟ 1% مسلمان نہیں ہے جو مسجدوں کی فکر کرتا۔ ایک زمانہ وہ تھا رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے کسی بیوہ کا گھر نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، کسی یتیم کا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ مدینہ میں غریب لوگ تھے، ایک وقت کھاتے تھے دوسرے وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کپڑے پہننا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے مدینہ میں بازار نہیں لگایا، دکان نہیں لگایا، اکنامی اور معیشت کو نہیں بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنایا اور ایک جگہ پسند آئی۔ آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا یتیم بچوں کی ہے۔ ان یتیم بچوں کا نام سہل اور سہیل ہے۔ حضور نے یتیم بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ جگہ ہمیں پسند آ گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا، اللہ چاہتے تھے اس جگہ پہ مسجد بنے۔ حضور نے یتیم بچوں سے پوچھا یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں اور مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو ان یتیموں نے کہا اللہ کے حبیب ہم اس زمین کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں اور وقف کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ہم تمہاری زمین لیں گے تو لوگ کہیں گے ہم نے ناجائز قبضہ کیا، ہم تو قیمت ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا اس زمین کی کون قیمت ادا کرے گا؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے حبیب میں قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے اس زمین کی قیمت ادا کیا۔ حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر جب تک یہ مسجد رہے گی اور مسجد آباد رہے گی تو پوری نمازیوں کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ 6 لاکھ لوگ نماز پڑھتے حرم شریف میں، حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، اور قیامت تک وہ مسجد آباد رہے گی۔ اب تو اگلے چل کے 15 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جا رہی مسجد نبوی میں۔ آپ اندازہ لگائیے پورے ان نمازیوں کا ثواب حضرت ابوبکر کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کسی نے مسجد میں چراغ جلایا، چراغ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن رکھے، قیامت تک اللہ اس کی قبر کو روشن رکھیں گے۔ چراغ جلانے کا یہ ثواب ہے مسجد میں۔ ایک صحابی ان کا نام تمیم داری تھا، تمیم داری 9 سال ہوئے حضور کو ہجرت کر کے، 9 سال۔ حضور دنیا سے پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلائے۔ تمیم داری نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا۔ ایک صحابی تھے تمیم داری، ملک شام گئے تھے، ان کو ایک چراغ پسند آیا، لیمپ پسند آیا، دیا پسند آیا، وہ لیمپ لے کے آئے اور مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے پہلے اس کو جلایا۔ رسول اللہ تشریف لائے، حضور نے دیکھا مسجد میں چراغ جلائے، آپ خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کس نے چراغ جلایا؟ تو صحابہ نے فرمایا تمیم داری نے جلایا۔ حضور نے فرمایا تمیم اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا اور تمہیں اپنا داماد بنا لیتا، تم نے وہ کام کیا ہے، تمہارے کام سے خوش ہو کے میں اپنی بیٹی تمہیں دیتا، نبی زادی تمہارے نکاح میں دیتا اور تمہیں میں اپنا داماد بنا لیتا۔
تو حضور کے ایک رشتہ دار بیٹھے تھے، ان کا نام نوفل تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میری بیٹی ہے، میں بھی قریشی ہوں، میں بھی سید گھرانے کا ہوں، میری بیٹی ہے، میں تمیم کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت تمیم کو اپنی بیٹی دیا اور فرمایا تمیم نبی کے داماد نہیں بنے، قریشی کے تو داماد بنے، نبی کے گھرانے کے تو داماد بنے۔ مسجد میں چراغ جلانے کی یہ فضیلت ہے۔ سوچو جو مسجد کی فکر کرے گا، مسجد کی آبادی کی فکر کرے گا، مسجد میں دل لگائے گا، مسجد کو بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو کیا کچھ دیں گے اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کسی نے مسجد میں چٹائی بچھایا، جانماز بچھایا نمازیوں کی سہولت کے لیے، تو اللہ حشر کے میدان میں اس کو سبز لباس پہنائیں گے، ہرا لباس۔ لوگ کہیں گے یہ کون آدمی ہے؟ سب لوگ ننگے ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اس کو ہرا لباس پہنایا گیا، اس کو اعزاز کیوں ملا؟ تو آواز آئے گی تم گھروں میں رہتے تھے، اپنے گھر کی فکر کرتے تھے، یہ بندہ تھا جو مسجد کی فکر کرتا تھا، اس نے مسجد میں چٹائی بچھایا تھا، اس لیے اس کو ہرا لباس پہنایا گیا۔ مسجد کی فکر کرے مسلمان، مسجد سے دل لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں 12 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چاہتے تو پارلیمنٹ ہاؤس بنا سکتے تھے، ہاسپٹل بنا سکتے تھے، دواخانے بنا سکتے تھے، جیل بنا سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر کا سب سے بڑا کارنامہ، حضرت عمر نے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا، اپنا گھر نہیں بنایا، کسی مسلمان کے لیے رہنے کا گھر نہیں بنایا، حضرت عمر نے اللہ کے گھر بنائے۔ 5000 مسجدیں بنائی حضرت عمر نے، اور 900 جامع مسجد بنائی حضرت عمر۔ 5000 مسجدیں بنائی اپنے زمانے خلافت میں حضرت عمر نے، اور 500 جامع مسجد بنائی حضرت عمر نے۔ آپ تاریخ پڑھیے، ہندوستان میں بھی بادشاہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، ساتھ میں مسجدیں بنائی۔ ہندوستانی عمارتیں شاہکار بنی مسجدوں کی وجہ سے۔ تاج محل کو لوگ دنیا کا عجوبہ مانتے ہیں، تاج محل میں بھی مسجد ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل کے اخبار میں خبر چھپی تھی، کلیجے پہ چھریاں چل گئی ہمارے، کل کے اخبار میں خبر چھپی تھی، کچھ لوگوں نے تاج محل کی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیا تو پولیس والوں نے گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا۔ 3 لوگوں کا تعلق آندھرا سے تھا، تلنگانہ سے تھا۔ نماز کے لیے مسجد بنائی گئی، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا، اور یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا صرف جمعہ کی نماز ہوگی تاج محل کی مسجد میں، دوسری نماز نہیں ہوگی۔ کتنا ظلم ہم برداشت کریں گے؟ کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد بنائی جاتی نماز پڑھنے کے لیے، اور 3 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ جتنی عمارتیں ہندوستان میں بنائی، آپ دیکھیے قلعہ ہمارا بیدر کا کتنا پرانا ہے، اس میں مسجد 16 ستون کی مسجد، عالیشان مسجد، خوبصورت مسجد، شاہکار ہے وہ مسجد۔ جہاں جہاں بادشاہ لوگوں نے اپنے محل بنائے، ساتھ میں مسجدیں بنائی۔ شاہ جہاں بڑے بادشاہ گزرے، انہوں نے محل بنایا اور محل میں ایک مسجد بنائی اور کہا محل میں میری مسجد ہونا چاہیے، موتی مسجد کے نام سے۔ 14 ایکڑ پہ مسجد بنی، 14 ایکڑ پہ انہوں نے مسجد بنایا موتی مسجد کے نام سے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مظلوم بادشاہ گزرے، مظلوم بادشاہ، مظلوم اس لیے کہ مورخین ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور دشمن خدا اور دشمن رسول اس اللہ کے ولی کو آج بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ان کی مزار پہ جانے کی پابندی لگا دی گئی اور تالا لگا دیا گیا ان کی مزار پہ جانے کے لیے۔ اللہ کے ولی گزرے، تہجد گزار گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیریہ کے نام سے۔ عجیب بادشاہ گزرا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مسجد بنائی، اپنے محل کے سامنے مسجد بنایا اور کہا میرا سفر شروع ہو تو میں چاہتا ہوں میرا سفر مسجد سے شروع ہو، میں جب بھی باہر جاؤں تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں باہر جاؤں، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر جاؤں۔ مسجد کے سامنے محل بنائے، مسجد بنایا محل کے سامنے۔ پھر ایک مسجد بنائی انہوں نے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت عالی شان مسجد بنی۔ مسجد کی جب افتتاح تھا اور اس کا اناگریشن تھا اور مسجد کا اُدگھاٹن تھا، اور جب مسجد شروع ہونے والی تھی تو اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کیا، اور اعلان ہوا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 60,000 لوگ جمع ہوئے اس مسجد کے افتتاح میں۔ اورنگزیب عالمگیر آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس مسجد میں وہ نماز پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی،
اس مسجد میں وہ نماز پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، 7,000 لوگ جمع تھے، اس میں لمبے جبے والے بھی تھے، لمبے امامے والے بھی تھے، لمبے دستار والے بھی تھے، بڑی پگڑیاں والے بھی تھے، ٹوپیاں والے بھی تھے، بڑے جبے والے بھی تھے، مولوی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ ظہر کا وقت ختم ہونے کو تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کسی کی زندگی میں 1 مرتبہ تہجد قضا ہوئی، کسی کی 2 مرتبہ قضا ہوئی، کسی کی 3 مرتبہ قضا ہوئی۔ جب ظہر کا وقت ختم ہونے لگا اور عصر کا وقت شروع ہونے لگا تو اورنگزیب عالمگیر آگے بڑھے اور رو کے کہنے لگے، میں پیدا تو تخت شاہی پہ ہوا ہوں، لیکن بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور آپ آگے بڑھ کے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھایا اور مسجد کی افتتاح کیا اور اناگریشن کیا مسجد۔ مسجد پاور ہاؤس ہے میرے بھائیوں، مسجد سے کنیکشن ہوگا، زندگیوں میں گھروں میں نورانیت آئے گی، رحمتیں برسیں گی۔ اور اگر مسجد سے تعلق ٹوٹے گا تو یاد رکھو دلوں میں اور گھروں میں ویرانی آئے گی اور خدا کی لعنت برسے گی۔ 99% مسلمان، ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے بغیر پانی کے مچھلی۔ آپ دیکھیے ہم مسجد میں آنے کے بعد تڑپتے باہر جانے کے لیے، یہ منافق ہونے کی علامت ہے، پہچان ہے، نشانی ہے۔ حضور نے بتایا، تھرمامیٹر دیا، معیار دیا، دیکھنا ہے تم مومن ہو منافق ہو تو مسجد میں بیٹھ کے دیکھو۔ اگر تمہارا دل مسجد میں لگ رہا تو تم سمجھو تم مومن ہو، اور اگر تمہارا دل مسجد میں نہیں لگ رہا اور مسجد میں بے چینی ہو رہی تمہیں تو سمجھو تم منافق ہو۔ آج کتنے مسلمان جمعہ میں پہلے آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، آخری رکعت میں آتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آتے ہیں، اور پھر سلام پھیرتے ہی مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ 10 منٹ زیادہ ہو گئے تو امام صاحب کی خیر نہیں ہوتی، 10 منٹ زیادہ ہو گئے امام صاحب کی خیر نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے آپ مسجد میں آ کے بیٹھیں گے نماز کے انتظار میں تو جس طرح نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نماز کے انتظار کرنے والے کو بھی نماز کا ثواب ملے گا، نماز کے انتظار کرنے والے کو نماز کا ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا مسجد میں آؤ تو امام کا انتظار مت کرو، امام کے انتظار کرنے والے کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد سے تعلق ہو ہر مسلمان۔ ہم جو یہ رونا رو رہے، مسجدوں پہ دوسروں کا قبضہ ہو رہا اور مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، معاف کیجئے، کڑوی حقیقت ہے، آپ کو برا لگے گا، معاف کیجئے، ہمارا بھی قصور ہے۔ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، فجر میں کتنے مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے، پورا محلہ مسلمانوں کا۔ جمعہ میں مسجد ماتم کر رہی ہے، جمعہ میں مسجد شکوہ کر رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے۔ پورا محلہ مسلمانوں کا جمعہ میں کتنے آتے ہیں، ظہر میں کتنے آتے ہیں، مغرب میں کتنے آتے ہیں۔ جب پورے مسلمان پکے نمازی بنیں گے تو ہمیں یہ دین دیکھنا نہیں پڑے گا، پھر لوگ دوسری زمینیں لا کے ہمارے قدموں میں رکھیں گے اور یوں کہیں گے یہ امن کی جگہ ہے، شانتی کی جگہ ہے، اس جگہ بھی مسجد بناؤ۔ تاریخ میں ایسا ہوا، ایک زمانہ تھا لوگ لا کے اپنی زمینیں دیتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ مسجدیں تو امن کی جگہ، سکون کی جگہ ہیں، مسجدوں سے مسلمان نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، امن باہر آتا ہے، شانتی باہر آتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کے ٹھہرتے تھے، آج بھی ٹھہرتے ہیں، پانی دم کرنے کے لیے ٹھہرتے تھے کہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، چلو ان سے پانی دم کرا لو، ان کی پھوک بچوں پہ مار لو، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب وہ زمانہ ختم ہونے کو ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے۔ ہرقل بادشاہ کے پاس مسلمان پہنچے اور ہرقل بادشاہ سے کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے پاس آئے، اسلام کی دین کی دعوت لے کے آئے۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا ہم تم سے تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا میری حکومت وہ چھینیں گے جو رات میں نماز پڑھیں گے اور دن بھر روزہ رکھیں گے۔ آنے والے مسلمانوں نے کہا ہم ہی ہیں وہ مسلمان جو رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہرقل کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کی چیخ نکلی، اور ہرقل نے کہا اگر تم وہی ہو تو تم مجھ سے میری حکومت چھین لو گے، اور ان مسلمانوں نے ہرقل سے اس کی حکومت چھین لی۔ مسلمان راتوں میں مسجدوں میں مصلوں کو آباد کرتے تھے، دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ اب اذان کی آواز سن کے گھر میں لوٹتے تو بتاؤ دوسرے کیسے ڈریں گے؟ اس لیے خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے اٹوٹ تعلق رکھیں، محبت رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، مسجدوں سے کیسی محبت رکھیں
کیا حق ہے مسجد کے، اس کے لیے اگلی جمعہ کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔